اسی بھارت کی سرزمین پر ستی پرتھا تھی. شوہر کے مرنے کے بعد جب شوہر کی چیتا جلائی جاتی تھی تو پتنی کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. عرب کی سرزمین پر شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو 1 سال تک ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا. اسی میں لیٹرین کرتی تھی, اسی میں پیشاب کرتی تھی, بال بڑے بڑے ہو جاتے تھے, جسم گندا اور مہکنے لگتا تھا. 1 سال تک وہ عورت عدت گزارتی تھی اور ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا. اسلام نے آ کر کے ان رسم و رواج کو ختم کیا. اللہ کے نبی کے دور کے پہلے نکاح کا بھی کوئی سسٹم نہیں تھا. جیسے آج آفتاب اور شردھا کا معاملہ چلا, لیو ان ریلیشن شپ. آج بڑے بڑے شہروں میں لیو ان ریلیشن شپ بھی چل رہی ہے. لڑکے اور لڑکی آپس میں رہ رہے ہیں, نکاح بھی نہیں ہے, شادی بھی نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میاں بیوی کی طرح, شوہر کی بیوی کی طرح وہ ساتھ میں رہ رہے ہیں. اور بھارت کا قانون بھی ان کو اجازت دیتا ہے. وہ لوگوں, یہ لیو ان ریلیشن شپ تو کتے اور کتیا کرتے ہیں, یہ جانور کرتے ہیں. انسان کے درمیان لیو ان ریلیشن شپ نہیں چلتی. انسان تو نکاح کرتا ہے. میرے نبی تو نکاح کا پیغام لے کر کے آئے. میرے نبی کی شریعت میں لیو ان ریلیشن شپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے نکاح کا حکم دیا ہے اور آپ نے یہاں تک فرمایا لم ترى للمتحابین مثل النکاح. نکاح کے جیسی دو لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ محبت دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ سچی محبت ہوتی ہے. یہ کسی ہوٹل میں, کسی پارک میں, کسی ریسٹورنٹ میں پیدا نہیں ہوتی. یہ اللہ کے کلام کی بنیاد پر جو نکاح کے ذریعے جو محبت پیدا ہوتی ہے, اٹوٹ محبت ہوتی ہے, سچی محبت ہوتی ہے. اسلام نے نکاح کا حکم دیا تو اللہ کے نبی دنیا میں رسم و رواج کی زنجیروں سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئے تھے. اتنی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں, اتنا پیارا نبی ہم نے تم کو دیا, اب اس نبی کے اوپر تمہیں 4 کام کرنا ہے. 4 کام کر لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اس نبی کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے. اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. ابو طالب نبی کا ساتھ بھی دے رہے تھے, نبی کا سپورٹ بھی کر رہے تھے, لیکن وہ نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے. جب ابو طالب کا آخری ٹائم آیا, جب ان کے انتقال کا آخری ٹائم آیا, اللہ کے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور بخاری کے الفاظ ہیں, آپ کہتے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ, اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے, کلمہ پڑھ لیجئے, مجھے اللہ کا نبی مان لیجئے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کلمے کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کیا جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. چچا کے درمیان, چچا کے منہ سے کلمہ نکلوانا چاہتے تھے اللہ کے, مگر وہاں پہ 2 گرو گھنٹال بیٹھے تھے. ایک ابو جہل بیٹھا تھا, ایک عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھا تھا. یہ 2 برے لوگ بیٹھے تھے, یہ 2 کافر لوگ بیٹھے تھے. ان لوگوں نے ابو طالب کو باپ دادا کا نام دے سنا کر کے گمراہ کیا. انہوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب, اے ابو طالب خبردار, کیا تم اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی برے لوگوں کی صحبت انسان کو سچائی کی طرف جانے نہیں دیتی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہذا کس سے دوستی کر رہے ہو یہ تم غور کر لیا کرو. آپ کی لڑکی کالج میں جاتی ہے, اس کی سہیلیاں کیسی ہیں ذرا پتہ لگا لو. کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بدچلن لڑکی اس کی سہیلی ہے, کوئی بدکار لڑکی اس کی سہیلی ہے. جب ایسی لڑکی کے ساتھ آپ کی بیٹی اٹھے گی, بیٹھے گی اور پڑھے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ آپ کی بیٹی کے اوپر بھی اتر جائے. آپ کا بیٹا کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, اپنی کمپنی اور اپنی سنگت کو سنوار لو, سدھار لو. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا,
یہ دو گرو گھنٹال جو بیٹھے تھے انہوں نے باپ دادا کا نام لے کر کے بہکانا شروع کیا، اور بخاری کے الفاظ ہیں، آخری لفظ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ کیا نکلا؟ الا ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ کلمہ نہیں پڑھ پائے، اللہ کے نبی کہتے میرے چچا ابو طالب بھی جہنم میں جائیں گے، انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا، ان کو ہلکا عذاب دیا جائے گا، ان کو جہنم میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جو پیر میں پہنی جائے گی اور دماغ اس سے کھولے گا، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو ابو طالب کو دیا جائے گا۔ ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے چچا ہیں مگر نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو پہلی جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔ ہمارے یو پی کے اندر ایک جگہ ہے فتح پور، الہ آباد اور کانپور کے بیچ میں ایک جگہ ہے فتح پور، وہاں کے ایک بہت بڑے سوامی جی ہیں، سوامی جی کا نام ہے سوامی لکشمی شنکراچاریہ۔ بڑے بڑے جلسوں میں ان کو بلایا جاتا ہے، فلائٹ کا ٹکٹ دے کر کے، ہزاروں لاکھوں کی رقم دے کر کے مسلمان ان کو جلسوں میں بلاتے ہیں۔ سوامی جی جلسے میں آتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں، مسلمان بیچارہ خوش ہو جاتا ہے، ارے یہ تو سوامی جی ہیں، یہ تو پنڈت جی ہیں، ماتھے پر ٹیکا لگائے ہوئے اور یہ اسلام کی تعریف کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی تعریف کر رہے ہیں۔ سوامی جی تقریر کر کے، تعریف بٹور کر کے اور فلائٹ کے ٹکٹ کو لے کر کے چلے جاتے ہیں، لمبا چوڑا پیسہ لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ او لوگو، ہماری عوام کتنی نادان ہے، ہماری عوام کتنی پاگل ہے کہ وہ اپنے مولویوں اور اپنے علماء کے منہ سے بھی اپنے نبی کی تعریف سننا نہیں چاہتی، اسے نبی کی تعریف بھی کسی سوامی کے منہ سے اچھی لگتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر سوامی لکشمی شنکراچاریہ کو اسلام اتنا ہی پسند ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت اتنی ہی پسند ہے کہ وہ جلسوں میں گھوم گھوم کر کے تقریر کر رہا ہے وہ انسان، تو وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ایک صاحب بتانے لگے اسی بہار کے کہ ایک جگہ میں نے سوامی جی سے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو سوامی جی کہتے یہ میرے اور میرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے، یہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ کا معاملہ نہیں، آپ کے پیٹ کا معاملہ ہے، یہ آپ کے پیٹ کا معاملہ ہے۔ جسے نبی کی تعریف کرنا ہے، جسے اسلام کی تعریف کرنا ہے اور جسے اسلام اتنا پسند ہے کہ پورے بھارت میں گھوم کر کے وہ اسلام کی تعریف کر رہا ہے، وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب وہ ایک بہروپیہ ہے جس نے اس کو ایک پیشہ بنا لیا، ایک پروفیشن بنا لیا، ایک دھندا بنا لیا کہ مجھے اپنے حلقے میں اور اپنے لوگوں میں تو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، چلو مسلمان اپنے جلسوں میں بلا رہا ہے اور میری ایک انکم چل رہی ہے، چلو میں اسی میں لگا رہوں گا۔ تو نبی پر ایمان لانا یہ شرط ہے میرے بھائی۔ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ نبی کے اوپر ایمان لائے، وعزروہ، اور جنہوں نے نبی کا احترام کیا، نبی کا سمان کیا۔ نبی کا سمان بھی آپ کو کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نبی ہمارے جیسے تھے، ہمارے بہت سارے دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث لوگ نبی کو اپنے جیسا بولتے ہیں۔ سن لو، جو نبی کو اپنے جیسا مانتا وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ اللہ کی قسم نبی ہمارے جیسے نہیں تھے، نبی انسان تھے مگر ہمارے جیسے نہیں تھے۔ ہم جب سو جاتے ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب میں سوتا ہوں تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا، دل نہیں سوتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے، صحابہ سے کہتے اپنی صفیں سیدھی کر لو، فَإِنِّي أَنظُرُ مِنْ وَرَائِي، میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے میں غصے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہتا ہوں جو حق کے خلاف ہو۔ آپ کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی،
آپ کے اوپر آپ کی مٹھی میں کنکر کلمہ پڑنے لگتا تھا اور پیڑ اور پودے آپ کو سلام کرنے لگتے تھے. آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا, آپ کو معراج کے اوپر لے کے جایا گیا. آپ ہمارے جیسے نہیں تھے میرے بھائیوں, آپ انسان ضرور تھے مگر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری وشیشتاؤں سے اور بہت ساری خصوصیات سے آپ کو نوازا تھا. لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے تھے وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں. اللہ کے نبی مقام اور مرتبے اور درجے میں اور خصوصیات میں ہم سے بہت الگ تھے. ہاں انسان تھے آپ, اگر کوئی آپ کو انسان نہیں مانتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے, یہ بہت بڑی نادانی ہے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے بولو بھائی, نبی پر ایمان لانا ہے, اور دوسرا کام کرنا ہے نبی کا آپ کو سمان کرنا ہے, نبی کی عزت کرنی ہے, نبی کی رسپیکٹ کرنی ہے. مگر یہاں ایک چیز نوٹ کر لیجئے, نبی کا احترام اور نبی کا سمان اپنی جگہ ہے, مگر نبی کے مقام کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ ان کو اللہ کے مقام تک لے کے چلے جاؤ. عیسائی لوگ بھی تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, بہت مانتے ہیں, مگر ان کی محبت ان کے کام نہیں آئے گی, کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ مانتے ہیں, اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اور یہ بہت بڑی گالی ہے جو وہ اللہ کو دیتے ہیں. اس سے بڑی گالی اللہ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, او لوگو تم مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھایا تھا. انما انا عبد, میں تو اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ, تم مجھے اللہ کا بندہ ہی کہا کرو, اللہ کا رسول ہی کہا کرو. اللہ کے نبی اپنی ساری خوبیوں کے باوجود اللہ کے بندے تھے, اور بندے کا کمال یہی ہے کہ بندے کو بندہ کہا جائے. اگر کوئی اللہ کے مقام تک اللہ کے نبی کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور آپ کی شان میں غلو ہے. تو دو چیزیں میں نے بیان کر دی, دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. نبی پر ایمان لانا ضروری ہے, نبی کا احترام کرنا ضروری ہے, اور تیسری چیز وَنَصَرُوهُ, اور نبی کی مدد کرو. میرے بھائیوں, نبی کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ ہماری ماں کو کوئی برا بھلا کہہ دے ہمیں غصہ آتا ہے, ہمارے باپ کو کوئی گالی دے دے ہم لڑنے لگتے ہیں. ہمارے نبی بھی تو ہمارے چہتے ہیں. اگر ہمارے نبی کا کوئی کارٹون بناتا ہے, کوئی ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے, کوئی ہمارے نبی کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا ہے, اس کے اوپر بھی ہمیں غصہ آنا چاہیے. اس کے خلاف بھی ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے کارروائی کریں, اور ہم کوشش کریں کہ نبی کی توہین کرنے والا اپنے انجام تک پہنچے. نبی کی مدد کرو. اور ایک بات اور یاد رکھو, نبی کی مدد میں نبی کے دین کی مدد بھی شامل ہے. یہ بڑے بڑے مدرسے, یہ دینی ادارے, یہ بھی تو نبی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہاں سے پڑھنے والے بچے جو تیار ہو رہے ہیں, یہ دین کی دعوت پھیلا رہے ہیں, یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. یہاں سے پڑھنے والی بچیاں جو عالمہ ہو رہی ہیں وہ دین کی خدمت کر رہی ہیں. ان مدرسوں کی, ان مسجدوں کی, ان دعوتی اداروں کی مدد کرنا بھی نبی کی مدد کرنا ہے. مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہی کیا کہ ہم نے سماج کا سب سے حقیر طبقہ بنا دیا اپنے علماء کو. یہ علماء جو نبی کے وارث ہیں, یہ علماء جو اللہ کے نبی کے دین کو ہم تک پہنچاتے ہیں, ہم نے 5-6 ہزار کی معمولی تنخواہیں دے کر کے اپنے علماء کو ذلیل ترین بنا دیا. ایک سڑک پر جھاڑو دینے والے بھنگی کی تنخواہ بھی آج مسجد کے امام سے زیادہ ہے. اور مسجد کا امام بیچارہ کبھی اگر سجدہ لمبا کر دے, قرات لمبی کر دے, تو سارے لوگ اعتراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سارے لوگ اعتراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مولوی صاحب آج آپ کا سجدہ بڑا لمبا ہو گیا, مولوی صاحب آج آپ نے عشاء کی نماز بڑی لمبی پڑھا دی. مولوی کو مشورہ دینے والے بہت ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ نبی کے وارث ہیں, ان کا احترام کرو, ان کا سمان کرو, ان کی مدد کرو. 5-6 ہزار میں آپ کی فیملی نہیں چل سکتی. کیا اس مولوی کے پریوار کا حق نہیں ہے وہ اچھا کھائے, اچھا پہنے؟ آپ کا شوق ہے, آپ کے بیوی بچوں کا شوق ہے, کیا اس مولوی کے بچوں کا شوق نہیں ہے؟ جس دور میں آپ 10,000 روپے مہینے سے کم میں ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے, اس دور میں 5-6 ہزار میں مولوی کا گھر کیسے چلے گا؟ آپ تو پھٹ سے کہہ دیتے ہیں مولوی کے پیسے میں اللہ برکت دیتا ہے, لیکن اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ 5-6 ہزار میں اپنا گھر کہاں سے چلائے گا میرے باپ؟ اسی کٹیہار میں 3 پنیا میں پروگرام تھا,
میں نے تقریر میں بات اٹھائی تھی, بہت وائرل بھی ہوئی تھی. میں نے کہا تھا کہ آج مسجدوں میں اور مدرسوں میں مولویوں کے, اماموں کے لیے ہمیں ایسے کمروں کا انتظام بھی کرنا چاہیے جہاں فیملی کے ساتھ وہ رہ سکیں. یعنی سوچو, ہمیں اور آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا حق ہے, ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے. مولوی بیچارہ جیتے جی اس کی بیوی بیوہ بن کر کے زندگی گزارے, اس کے بچے یتیم بن کر کے زندگی گزارے, یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ ہم نے ممبئی میں دیکھا, اسی بہار اور جھارکھنڈ کے لوگ وہاں مسجد میں امام ہیں, بیچارے فیملی بہار میں ہے, فیملی کشن گنج میں ہے, ارریہ میں ہے, پورنیہ میں ہے, 6 مہینے پر ایک بار آتے ہیں. بچے باپ کا چہرہ 6 مہینے ایک بار دیکھتے ہیں, بیوی شوہر کا چہرہ 6 مہینے میں ایک بار دیکھتی ہے. کہ یہ افسوس کی بات نہیں ہے میرے بھائی؟ ہمیں اپنے مولویوں کے لیے, اپنے ائمہ کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام کرنا چاہیے. جو حق ہمارا ہے وہ ان علماء کا بھی ہے. اللہ نے کہا اپنے نبی کی مدد کرو, نبی کی مدد میں نبی کے دین کی مدد بھی شامل ہے, نبی کے مشن کی مدد بھی شامل ہے, نبی کے وارثوں کی مدد بھی شامل ہے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نبی پر ایمان لانا ہے. دوسرا کام نبی کا سمان کرنا ہے. تیسرا کام نبی کی مدد کرنی ہے. اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, نبی اکرم جو روشنی لے کر کے آئے, جو نور لے کر کے آئے, جو قرآن و حدیث لے کر کے آئے, اس کی اتباع کرنا ہے, اس کی پیروی کرنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے. جلسہ کر لیا آپ نے, لیکن آپ نے دین کو فالو کتنا کیا؟ آپ کی زندگی میں قرآن و حدیث پر عمل کتنا ہے؟ آپ بات بات پہ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کے گھر میں بے پردگی ہے, آپ کے گھر میں لوگ بے نمازی ہیں, آپ کے گھر میں حرام کی کمائی آ رہی ہے. اس کا مطلب کہ آپ نے نبی سے محبت کا دعویٰ تو ہے آپ کا, مگر آپ نے نبی کی شریعت کی پیروی نہیں کی, آپ نے کتاب و سنت کی پیروی نہیں کی. اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, جو نبی کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کی اتباع کرتا ہے, جو یہ 4 کام کر لیتا ہے, اللہ فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو کامیاب اگر ہونا ہے میرے بھائیوں, یہ 4 چیزیں آپ اپنا لو. ہمیں اپنے نبی پر ایمان رکھنا ہے, ہمیں اپنے نبی کا احترام کرنا ہے, ہمیں اپنے نبی کی مدد کرنی ہے, اور ہمیں اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے. یہ 4 چیزیں کامیابی کی ضمانت ہیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان 4 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا